باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد نہج البلاغہ اور تفسیر قرآن کے حوالے سے ہمارا یہ 11واں سیشن ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید کی عظمت سے آشنائی عطا فرمائے اور اس بحر بے کراں سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان میں کتاب الہی سے جو اخذ کیا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی قرآن کے صدقے میں پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام وہ ذات گرامی جس نے اپنی زندگی میں اعلان کیا وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین صحابہ اس کے گواہ ہیں انی لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعۃ قط، میں نے زندگی کے کسی لحظے میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی کسی ایک امر کی، کسی ایک حکم کی بھی مخالفت نہیں کی۔ یہ دعویٰ حقیقت میں پیغمبر اکرم کے اس حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک آئینہ اور نمونہ ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے جب یہ فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، مقصد یہ ہے کہ امیر المومنین کی زندگی قرآن کے مطابق گزری، اور جن کی زندگی قرآن کے مطابق گزرتی ہے تو ان کی زندگی گویا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و اتباع میں گزرتی ہے۔ اور جناب امیر المومنین نے اس کو فخریہ طور پر پیش کیا ہے کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ امیر المومنین سے وہ طریقے سیکھ کے ہم بھی اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت سے بچائیں اور اپنی زندگی کے لحظات ان اصولوں کے مطابق گزاریں جو اللہ نے قرآن میں بتلائے اور جناب پیغمبر اکرم نے قرآن کے مطابق اس پر عمل کر کے دکھائے۔ تو اس سیشن میں یہ عرض کیا تھا اور ابتدا میں تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کہ اگر کسی ذات گرامی کا اتنا تعلق ہے قرآن مجید سے تو وہی ذات گرامی قرآن مجید کی حقیقی تفسیر بھی بتلا سکتی ہے۔ حقیقی تفسیر سے مراد یہ ہے کہ ہر کسی کو اس کے مقام علمی کے حساب سے تفسیر کا حق ہے، لیکن جو مقام علمی امیر المومنین علی علیہ السلام کا ہے اس حساب سے یقیناً سب سے بڑا مفسر یہی باب العلم ہوگا۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 108 میں جناب امیر علیہ السلام نے قرآن مجید کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ان کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کی عظمت اس عظیم ہستی سے پوچھتے ہیں۔ البتہ اس خطبے میں خطبہ نمبر 108 میں جناب امیر المومنین نے احکام الہیہ کا فلسفہ بیان کیا ہے اور بڑا دلچسپ انداز اپنایا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے توسل کرنا ہے، اللہ کے ذات کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرنا ہے تو میں علی آپ کو بتلاؤں کہ ان افضل ما توسل به المتوسلون الی اللہ سبحانہ تعالی، جو وسیلے اللہ تک پہنچنے کے لیے ہیں ان بہترین وسیلوں میں سے پہلا وسیلہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔
اب یہ موضوع بحث نہیں ہے، بہرحال دلچسپ انداز ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لے آئیں، یہ اللہ کے قرب کے لیے ایک وسیلہ ہو جائے گا، اور پھر وہ برسول ہی، اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آنا یہ وسیلہ ہے، والجہاد فی سبیل ہی، اور پھر یہاں سے شروع کیا کہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ ایک وسیلہ ہے، اور یہ جہاد اسلام کی سربلند چوٹی ہے۔ یہ فلسفہ جہاد کو کس عنوان سے قرار دیا جناب امیر علیہ السلام نے؟ اسلام کی بلند چوٹی۔ اور پھر آگے جو چیزیں بیان فرمائیں ان کو اس وقت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ جناب امیر علیہ السلام آگے بڑھ کے فرماتے ہیں افیزو فی ذکر اللہ فإنہ احسن الذکر، اللہ کے ذکر سے میں بڑھے چلو اور اس سے مستفید ہو، اس لیے کہ یہ ذکر بہترین ذکر ہے۔ اب یہاں دونوں تفسیریں کی جا سکتی ہیں اس جملے میں، عمومی ذکر بھی اور قرآن مجید جو سارے فہرست وہ ذکر ہے، اس لیے کہ جب ہم عمومی ذکر کا تذکرہ کرتے ہیں تو اسماء الہیہ اس ذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا خود یا اللہ یہ ایک ذکر ہے، یا رب یہ ایک ذکر ہے، یہ اسماء الہیہ کا۔ لیکن ویسے بھی ذہن میں رکھیے کہ جب ذکر الہی کی بات آتی ہے تو ہمیں ذکر الہی بھی خود الہ سے پوچھنا چاہیے، اپنے رب سے پوچھنا چاہیے تیری ذات کو کون سا ذکر پسند ہے۔ تو اب جو ذکر اس کی ذات کو پسند ہے اس میں سے بہت سارے ذکر اس نے خود قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں، لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں بڑھتے چلو، تو یہاں گزارش کرتے جائیں اس جملہ جناب امیر المؤمنین کی تشریح کے طور پر کہ بہترین ذکر ہے، پروردگار ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذکر بیان کر دیے، اور ورد کے طور پر جناب زکریا کی دعا کو دیکھیے، جناب سلیمان کی دعا کو دیکھیے، جناب یونس کی دعا کو دیکھیے، لا الہ الا انت سبحانک، یہ ہے تسبیح اور یہ ہے ذکر۔ اور اس ذکر میں بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ اس ذکر یونسیہ کو کم از کم 100 دفعہ پڑھو تو اس کا اثر ہوگا، اس لیے کہ یہاں وعدہ الہی ہے کہ یونس نے ذکر کیا ہے اور ہم نے اس کو نجات دی، اگر مومنین بھی ذکر کریں گے تو ہم ان کو بھی نجات دیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، یہ ذکر یونسیہ اس میں۔ تو اللہ نے اپنے مقدس بندوں کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے ذکر کو قرآن کا حصہ بنا کے ہمیں بھی یہ بتلایا کہ آپ بھی اس ذکر کو جاری رکھا کریں۔ البتہ ذکر سے مراد یہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہم مثلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں، نہیں، حقیقی ذکر ہے کہ اللہ کو سبحان مانے، پاک مانے، اللہ کو قادر مانے، اللہ کو علیم مانے، وہ جس پہ جیسے اس خطبہ 108 میں جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان اللہ کی ذات تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے، تو اللہ کو مانیں، اس پر ایمان رکھیں، اور جب اس پر ایمان رکھا ہے تو پھر ہر وقت اس کو یاد رکھیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ علیم ہے، جب اللہ علیم ہے تو اب ہم اچھائی کریں تو بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے، اور یہ یاد ذکر سے مراد یہاں یاد ہوگی، تو بھی ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ اللہ علیم ہے۔ اور پھر اگر یہ یاد ہو ہمیں کہ اللہ علیم ہے
تو پھر ہم کسی اور کے لیے کوئی عمل نہیں کریں گے، پھر اسی کے لیے ہم عمل کریں گے جو جانتا ہے اور جو دیکھ بھی رہا ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ تو اس حوالے سے حقیقی ذکر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پھر یہ کہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، اس کو ہم یاد رکھیں۔ یعنی یاد رکھنے کا پھر مقصد یہ ہوگا کہ اگر ہم کوئی اچھائی انجام دے رہے ہیں تو ہم فقط اس لیے اچھائی انجام دے رہے ہیں کہ وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے اور یہ اس کے قرب کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ اسی طریقے پہ اگر کسی گناہ سے ہمارے سامنا ہوتا ہے تو اب ہم اکثر جو ہے وہ خوشاب حال وہ بھی کہ جو گناہ کو دیکھتے ہیں، گناہ ان کے سامنے آتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی یہ پڑھ لیتے ہیں کہ پروردگار گناہوں سے بچانے والی تیری ذات ہے۔ اب گناہوں سے بچانے والی تیری ذات ہے، یا مسنہ حکم ہے کہ پڑھ لیا کیجیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں طلب مغفرت کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے تو یہ ہے ذکر الہی۔ جس ذکر الہی کو ہم گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں، ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، اگر آپ اپنا یہ ورد بنا لیں اس کو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی، اب اگر یہ ہو جائے، ورد بن جائے اور زندگی کا حصہ بن جائے، ہمارا اس پر ایمان محکم ہو جائے، لا حول ولا قوت، کہ کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے اس کے سوا، تو پھر انسان اگر حق کی طرف بڑھتا ہے تو بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں تو وہ گھبرائے گا نہیں، اس لیے کہ اس کو تو اس قوت پر یقین ہے جس کا وہ بار بار اقرار کر چکا ہے، لا حول ولا قوت، اس کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے۔ اس کو ملک چاہیے، اس کو عزت چاہیے، اس کو مال چاہیے۔ ابھی مال کے لیے عرض کریں گے کہ قرآن مجید میں جناب پروردگار نے مال کا ذریعہ بھی تقوی کو قرار دیا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو عزت کا ذریعہ بھی تقوی قرار دیا ہے، یعنی آپ اللہ سے ڈرو، اللہ کی مخالفت سے بچو تو یہ چیزیں خود حاصل ہوں گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کو اس انداز سے یاد کرنا چاہیے کہ پھر وہ ہماری زندگی میں ہر وقت ہمارے سامنے رہے، ہمیں یاد رہے۔ ہاں، وقت پڑھنے پر کسی نے خوب کہا تھا کہ وقت پڑھنے پر یاد کرنا یہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، نہیں، اگر خوشی کا وقت ہو، قدرت کا وقت ہو، طاقت کا وقت ہو، جناب امیر علیہ السلام جو ہے ایک مقام پہ عفو درگزشت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو مکمل کسی سے انتقام لینے کی طاقت ہو تو اس وقت آپ معاف کر دیں، تو یہ حقیقت میں معاف کرنا ہے۔ کسی کے پاس طاقت ہی نہیں ہے انتقام لینے کی یا اس کو سزا دینے کی، تو پھر وہ کہے کہ میں نے معاف کر دیا، یہ کوئی معافی نہیں ہوتی۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگر قدرت پر یقین ہے تو پھر انسان کسی اور قادر کے سامنے، کسی اور طاقتور کے سامنے جھکے گا نہیں۔ اور اسی طریقے پہ اگر کسی کی لومۃ اللائم، قرآن مجید کے الفاظ بھی ہیں، اور کہ بعض لوگ اچھائیوں سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ ہم یہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ ہمیں یاد ہے تو پھر لوگوں کی باتوں سے اور لوگوں کی تہمتوں سے ہم نہیں ڈریں گے، پھر ہم پیغمبر اکرم کی طرح وہ کام کریں گے جو پیغمبر اکرم نے تکلیفیں جھیل کے، تہمتیں برداشت کر کے انجام دیے۔ پیغمبر اکرم کو بھی تو جادوگر بھی معاذ اللہ کہا گیا، جھوٹا بھی کہا گیا، بہت ساری تہمتیں لگائی گئیں۔ تو جب اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہو اور وہ اللہ ہر وقت یاد ہو تو پھر چار بندوں کے مخالف ہو جانے سے انسان گھبراتا نہیں ہے۔ اور اس کو یہاں عرض کرتا جاؤں کہ جناب امیر علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ وَأَفِيضُ فِي ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الذِّكْرَ، تو یہ اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں بھی انسان کو چاہیے کہ ان امور کو مد نظر رکھے، اور ذکر پروردگار اور قرآن مجید اس میں سے سر فہرست ہے۔ وَارْغَبُوا فِي مَا وَعَدَ الْمُتَّقِينَ، اور امام فرماتے ہیں کہ اس چیز کے خواہش مند بنو جس کا اللہ نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے۔ اب قرآن مجید جو ہے وہ کتاب متقین ہے۔ قرآن مجید نے کتاب خدا کے فلسفے کو یہی بیان کیا کہ ہدن للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔
اب اگر کوئی شخص کا متقی بننا چاہتا ہے تو وہ متقی بنے گا ہی تب، متقی کہلائے گا ہی تب جب وہ قرآن پر ایمان رکھے گا، اس لیے کہ قرآن آیا ہے اس کی ہدایت کے لیے، ہدی للمتقین۔ اس کو جو کام بھی کرنا ہے وہ قرآن مجید کو مد نظر رکھ کے، قرآن مجید کے اصولوں کو مد نظر رکھ کے انجام دے گا۔ تو جب وہ متقی بنے گا تو امام فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ متقی بنا ہے تو وَرْغَبُوا فِي مَا وَعَدَ الْمُتَّقِينَ فَإِنَّ وَعْدَهُ أَصْدَقُ الْوَعْدِ۔ متقیوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پھر دنیا والوں کی تہمتوں سے گھبرائے نہیں، دنیا والوں کی طرف نظر نہ کرے، بلکہ اللہ نے متقیوں سے جو وعدے کیے ہیں اللہ کے وعدوں کو دیکھے، اور یہی اس کی پہچان ہوگی کہ وہ متقی ہے، کہ جب اللہ کے وعدوں کو، بہت شہرت ہے ان جملات کو جو کربلا کے حادثے کا بھی سبب بنے، کہ ہم بعض اوقات انہی چیزوں کو انجام دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کچھ ہے اللہ کا وعدہ، کچھ ہے اس دنیا کے نقد سودے۔ اب جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو دنیا کے نقد سودے کو دیکھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، تو اس دنیا میں بھی گھاٹا کھاتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ گھاٹا کھانے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں یاد خدا رکھو، ذکر خدا انجام دیتے رہو، اور اللہ نے قرآن مجید میں جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو مد نظر رکھو، آپ اپنے وعدے پورے کرو جو اللہ نے آپ سے وعدے کیے ہیں۔ مثلا ابتدائے سورہ بقرہ میں بھی وعدہ الہی کیا ہے؟ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی کون ہوتے ہیں؟ متقیوں کے لیے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں عدت، جنت جو ہے عدت للمتقین، ازلفت للمتقین، جنت انہی کے لیے بنائی گئی ہے، جنت انہی کے لیے سجائی گئی ہے، متقی اللہ کے ساتھ ہیں، متقی اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ ساری تعریفیں جو ہیں اسی لیے ہیں کہ زندگی میں اس کو اللہ کے وعدے یاد رہے۔ اور پھر آگے جناب امی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا وَاقْتَدُوا بِحَجِّ نَبِيِّكُمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْحَجِّ، نبی کی سیرت کی پیروی کرو کہ وہ بہترین سیرت ہے، اور ان کی سنت پر چلو کہ وہ سب طریقوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے۔ اس جملے کے لیے آپ کو زحمت دی، جہاں جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں، خطبہ 108 نقل کر رہا ہوں، وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے۔ اب یہ ہے امیر المؤمنین نے قرآن مجید کا جو مقام بیان کیا، وہ ہے احسن الحدیث، بہترین کلام۔ اب یہ بہترین کلام کرنے والا کون ہے؟ وہ خالق و مالک، کار کس کے ساتھ رہا ہے؟ وہ ہم جیسے گناہ گار بندوں کے لیے احسن الحدیث ہے۔ یہ احسن القصص قرآن مجید میں یہ الفاظ ہیں، قرآن مجید میں بہترین قصے بھی ہیں، اور قرآن مجید بہترین حدیث ہے۔ وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق جو چیلنج دیے ہیں کہ اگر آپ سب جن و انسان مل جاؤ تو اس کتاب جیسی کتاب نہیں لے آ سکتے ہو، اگر آپ سارے مل جاؤ تو اس کی 10 صورتوں جیسی صورتیں نہیں لے آ سکتے ہو، اگر آپ سب مل جاؤ تو اس کی ایک صورت جیسی صورت نہیں لے آ سکتے ہو، آخری جو کم سے کم چیلنج ہے وہ ہے کہ اس کی ایک حدیث جیسی حدیث نہیں لا سکتے ہو، یعنی اس کی ایک آیت یا ایک مفہوم جیسا مفہوم آپ نہیں لا سکتے ہو۔ تو یہاں جناب امی علیہ السلام نے اسی کو مدر، یعنی قرآن مجید میں بھی لفظ حدیث استعمال ہوا ہے، اس کی ایک حدیث جیسی۔ یہاں جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کلام میں سے بہترین کلام ہے تو وہ کون سا کلام ہے؟ کلام پروردگار ہے۔ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، یہ بہترین کلام ہے۔ البتہ جناب امیر المومنین کے کلام کے بارے میں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 230 میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّا لَعُمَرَاءُ الْكَلَامِ، ہم اہل بیت کلام کے امیر ہیں۔ اب کلام کے امیر ہیں تو وہی کلام کا امیر یعنی امیر البیان علی فرما رہے ہیں
احسن الحدیث اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے ہم نے اس موضوع کے لیے اگر قرآن مجید کی عظمت کو جاننا ہے اور دیکھنا ہے تو امیر المومنین سے بڑھ کے کوئی نہیں بتلا سکے گا، جو باب العلم النبی ہیں۔ تو یہاں جناب امام فرماتے ہیں وَتَعَلَّمُ القرآن، اور قرآن کا علم حاصل کرو۔ البتہ اس جملے کی طرف بھی غور کیا جائے، تعلم القرآن، قرآن کو، اور نہج البلاغہ میں ہی جناب امیر علیہ السلام نے والد کا حق بیان کیا ہے اور فریضہ بیان کیا ہے۔ وہاں امام فرماتے ہیں کہ والد کا فریضہ یہ ہے، اس کی ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو قرآن سکھائے۔ اب وہاں والد بچے کو سکھائے، یہاں امام فرماتے ہیں تعلم القرآن، اور یہ نہیں ہے کہ والد نے جو سکھایا اس پہ ہی اکتفا کیا جائے، نہیں، آگے بڑھیے۔ اگر والد نے کوتاہی کی، والدین کے پاس وقت نہیں تھا، انہوں نے آپ کو نہیں سکھایا، اس فرمان میں امام فرماتے ہیں تعلم القرآن، آپ قرآن مجید کو خود سیکھیں۔ اب پھر جب سیکھنے کی بات آتی ہے تو چونکہ قرآن مجید کے بارے میں علی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے ظاہرہ انیک و باطنہ عمیق، اس کا ظاہر بڑا خوبصورت اور خوشنما ہے اور اس کے باطن میں بڑی گہرائی ہے۔ آگے جملات جناب امیر علیہ السلام نے بھی فرمائے ہیں یہاں بھی، تو اس کے بطون میں جتنا اتریں گے اتنی ہی آپ اس کو اور اپنے لیے پیاس بجھانے کا ذریعہ پائیں گے۔ لہٰذا تعلم القرآن، کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے قرآن مجید کو جان لیا ہے، ہم نے سیکھ لیا ہے، نہیں، اس پہ تو قرآن مجید نے ہی پیغمبر اکرم کے لیے بھی یہ دعا نقل دی ہے، قل رب زدنی علما، اے میرا محبوب، آپ کو خطاب ہے کہ آپ بھی یہ دعا کرتے رہیں کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ لہٰذا تعلم القرآن، قرآن مجید کو علی فرماتے ہیں اس کا علم حاصل کرو۔ اب قرآن مجید کا علم حاصل کرو تو قرآن مجید کے علم حاصل کرنے کے لیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ وہی زیادہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا دقیق پوائنٹ ہے کہ جن کو لیکچر دینے ہوتے ہیں وہ اپنے لیکچرز کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اپنے علمی مقام کو بتلانے کے لیے، نہیں، ضروری یہ ہے کہ قرآن مجید کا علم حاصل کیا جائے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے۔ اب یہ تعلم قرآن یعنی قرآن کا سیکھنا اگر انسان کا اس نیت سے ہو تو پھر وہ شروع کیسے کرے گا؟ میں قرآن میں سے سب سے پہلے وہ چیز سیکھوں گا جو میری اپنی فردی زندگی کی اصلاح کر سکے۔ تو یقیناً قرآن مجید کا سیکھنا، جتنا بھی انسان اس گہرائی میں ڈوبتا جائے گا اتنا ہی اس کا سینہ کشادہ ہوتا جائے گا، ذہن اس کا منور ہوتا جائے گا۔ کلام خدا ہے اور کلام خدا نور ہے۔ اگر ہم اپنے ذہنوں کو منور کرنا چاہتے ہیں، روشن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے جس کو علی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ احسن الحدیث، اس احسن الحدیث سے اپنا تعلق جوڑ لیں تو یقیناً یہ نورانیت ملے گی۔ تو پہلا جملہ فرمایا تعلم القرآن، قرآن مجید کا علم حاصل کرو کہ یہ بہترین کلام ہے، اور پھر اس تعلم کا اگلا مرحلہ کیا بتلایا؟ وَتَفَقَّهُ فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، اور اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ فقہا کے دلوں کے لیے بہار ہے، یہاں تفقہ یعنی قرآن مجید کا علم گہرائی سے حاصل کرو، جتنا گہرائی میں جاؤ گے اتنا ہی آپ کے دل کے لیے بہار پیدا ہوگی۔ اب دل کی بہار کیا ہے؟ کم از کم اس کا اظہار یہ ہوگا کہ آپ کے دل سے آپ کی زندگی کے لیے خوشی اور مسرت ظاہر ہوگی۔ یعنی ایسے نہیں ہے جن کے سینے میں قرآن ہوتا ہے
وہ مشکلوں کے پہاڑ بھی سہ لیتے ہیں، اور جن کے سینے قرآن کے تعلیم سے خالی ہوتے ہیں وہ ذرہ بھر بھی چیز ہو تو وہ گھبرا جاتے ہیں۔ جن کے سینے میں قرآن ہو وہ سینوں پہ پتھر، اصحاب پیغمبر کی طرح سینوں پہ پتھر برداشت کر لیتے ہیں، وہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ ان کی زبانوں پہ جو لفظ آتا ہے وہ اللہ آتا ہے، اور جن کا سینہ ایمان اور قرآن سے خالی ہوتا ہے ان کے پاس ساری دنیا بھی ہو تو ان کو ڈر لگا رہتا ہے کب مارکیٹ خراب ہو جائے، ہمارا مال کم ہو جائے۔ لہذا اگر قرآن سے ہمارا تعلق ہوگا تو دل میں بہار ہی بہار ہوگی۔ البتہ یہ دل سے بہار سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ کوئی بس پھول کھل جائیں گے، یعنی آپ کی زندگی ایسے ہوگی جس زندگی سے آپ مطمئن ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ وَتَفَقَّهُوا فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ یہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب بیماریوں میں، سینے میں بیماریاں کیا ہے؟ اس دور میں اور عید کے ایام آ رہے ہیں، اسی خطبہ 108 میں جناب امیر علیہ السلام نے صلۃ الرحم کا تذکرہ کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مَسْرَعَةٌ فِي الْمَالِ وَمَنْسَعَةٌ فِي الْعَجَلِ، کہ ایک دوسرے کے ساتھ عزیز مفتی جعفر حسین مرحوم نے جو ترجمہ کیا ہے، عزیزوں سے حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھنا، یہ مال میں اضافے کا اور عمر میں درازی کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیے ہم دنیا میں بہت کچھ کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ مال کے اضافے کے لیے، اپنی صحت کے لیے۔ امیر المومنین یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے قرآن مجید میں کہ صلہ رحم اختیار کرو، تو امام فرماتے ہیں دونوں چیزوں کا حل ایک میں ہے۔ مال بڑھانا ہے تو صلہ رحم کرو، اور صحت اور درازی عمر چاہنی ہے تو بھی صلہ رحم کرو۔ اب یہ ہے قرآن مجید نے صلہ رحم کا حکم دیا ہے، علی نے اس کی طرف اور انداز سے متوجہ کیا ہے۔ تو یہاں جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، تو دلوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری کیا ہے آج جو اس بیماری میں ہم اکثر مبتلا ہیں، وہ ہے دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں کینہ، کبھی حسد کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے۔ اب اگر ہم اس دل میں کینے جیسی مرض رکھتے ہیں، حسد جیسی مرض رکھتے ہیں، تو اس کا علاج قرآن سے ہم کر سکتے ہیں۔ حسد کسی سے ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس وہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، بات آگے جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ میرے پاس ہو نہ ہو، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ سوچیں اور یہ نیتیں یہ تبھی ہوتی ہیں جب قرآن مجید سے دوری ہو۔ قرآن مجید کا قرب اگر ہوگا تو پھر اب میرے پاس ہو نہ ہو، دوسروں کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں قرآن مجید ایسی بیماریوں کا علاج ہے۔ عید کے ایام آ رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ یہاں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کے احکام میں سے ایک حکم جو ہے وہ صلۃ الرحم کا ہے، جس کے لیے جناب امیر علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے اور مال کے اضافے اور عمر کی درازی کا سبب ہے۔ تو ہم کوشش کریں عید فطر کو بہانہ بنائیں اور عید فطر کے ذریعے سے ہی اپنے کٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیں اور اس میں پہل ہم کریں۔ عرض کر چکا ہوں، علیہ السلام فرماتے ہیں تیرا بھائی تو اس سے رشتہ توڑنے میں کبھی نہ ہو تو اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں کبھی ہو، اور یہ رشتہ جوڑنے کی ہم کوشش تبھی کریں گے جب ہم اس کو اللہ کے لیے کریں گے، ورنہ اگر ہم اس کو ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں اور 10 دفعہ اس کو احسان کو دہراتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جب آپ احسان جتلانا شروع کریں گے تو گویا آپ نے اپنے عمل کو ضائع کر دیا ہے۔ لہذا آخری جملہ اس سے کا وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقَصَصِ،
علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی اچھے طریقے سے تلاوت کرو، اس لیے کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ رساں ہیں۔ قرآن پڑھتے رہیں گے تو قرآن مجید کے واقعات کی تلاوت ہوگی، جب واقعات کی تلاوت ہوگی تو پھر ہمارے لیے وہ قصے ایسے ہوں گے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال سکیں گے، مشکلوں میں گھبرائیں گے نہیں۔ اور اگر جناب سلیمان اور جناب یوسف کی طرح تخت بھی مل جائے تو وہاں اپنے آپ کو بھلائیں گے نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید سے ہمیں محبت اور قرآن مجید کے اصولوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔